سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ مسجد مدنی میں قائم مدرسہ تعلیم القرآن یہ ہمارا اپنا مدرسہ اپنا ادارہ ہے. حافظ عطا رسول صاحب اور ان کے صاحبزادے ہمارے بزرگ پروفیسر حافظ ثناء اللہ صاحب، حافظ عطا اللہ صاحب، پھر آگے ان کے صاحبزادے جناب قاری عبدالسمیع صاحب، قاری عبدالباسط صاحب. ایک تاریخ ہے پوری. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جاری اور ساری رکھے، قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی ادارے کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ اس کا خیر عام اور تام کر دیتا ہے. الحمدللہ اس ادارے نے جتنے افراد تیار کیے ہیں حفاظ، اب ان میں سے کوئی شیخ الحدیث ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی خطیب ہیں، اور مختلف جگہوں پر پورے ملک میں وہ مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو سلامت ہیں اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے. اسٹیج پہ ہمارے بھائی حضرت مولانا حاجی مسعود احمد صاحب زندہ محتوم، ہمارے بھائی حضرت مولانا ممتاز صاحب آوام زندہ محتوم، ہمارے بھائی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جامعہ دارالقرآن کے استاد حدیث زندہ محتوم، اور دیگر جتنے بھی حضرات موجود ہیں معززین علاقہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی سرپرستی کو اور شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، آج جس نسبت سے ہم جمع ہیں وہ قرآن کریم کی نسبت ہے. ہر انسان کی بہت سی نسبتیں ہوتی ہیں، اور یہ انسان ہی ہے جو نسبتوں کا حامل ہے. باقی لوگ، باقی مخلوق، ان میں کوئی نسبت نہیں. حتیٰ کہ ماں اور بیٹے کی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے جانوروں میں. بہن بھائی، چچا بھتیجا نہیں ہوتا. انسان چاروں طرف سے نسبتوں میں گھرا ہوتا ہے. علاقے کی نسبت، زبان کی نسبت، قومیت کی نسبت، ذات کی نسبت، خاندان کی نسبت، برادری کی نسبت، مذہب کی نسبت، کتنی نسبتیں ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، ہر انسان
نسبتوں کا حامل ہوتا ہے۔ کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو دنیا تک ہیں، جب دنیا سے گئے نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی باقی رہتی ہیں، قبر حشر میں بھی باقی رہیں گی، اور کل میدان معاشر میں بھی باقی رہیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے دنیا کی نسبتوں کا، مال کی نسبت ہے، مال کی نسبت بڑی اہم سمجھی جاتی ہے اس دور میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیدے گھر دانے اودے کملے کی سیانے۔ مال والے کی بڑی عزت ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، لیکن مال تک۔ عہدے کی بڑی عزت ہے، جب بندہ عہدے پہ ہوتا ہے ہر ایک سلوٹ مارتا ہے، جب ریٹائر ہو جاتا ہے کوئی سلام کر کے راضی نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا بڑا افسر ہوتا ہے اپنے مقام تک، کتنے لوگ ہیں، وہ صدر تھے ملک کے، پرائم منسٹر تھے، وزیر تھے، لیکن جب اپنے عہدے سے ہٹے تو ساری نسبتیں ختم ہو گئی، کوئی ملنے کو تیار نہیں، کوئی سلام کرنے کو راضی نہیں۔ میرے دوستو، ہماری بہت سی نسبتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں بلکہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، کل حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان میں سے پہلی نسبت ایمان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس سے اللہ نے توفیق دے دی ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نسبت سے دنیا کا ہر شخص دوسرے کا بھائی بن گیا ہے۔ کوئی افریقہ کا کالا ہے، کوئی امریکہ کا گورا ہے، کوئی یورپ میں رہنے والا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک عالمی نسبت حاصل ہو گئی۔ وہ نسبت کیا ہے؟ اسلامی برادری کی نسبت ہے، اخوت اسلامی کی۔ قرآن کریم نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر حضور نے جو مدینہ منورہ میں بھائی بنایا تھا، اللہ کی قسم ان بھائیوں نے بھائی بننے کا حق ادا کر کے دیا۔ آج یقین نہیں آتا، آج خون سفید ہو گیا، زمین کی وجہ سے، مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے، بہن بھائی کی دشمن بن گئی، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھتیجا چچے کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے۔ آئے روز اخبارات کی زینت اور سوشل میڈیا کی زینت یہ خبریں بن رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک وہ بھی بھائی تھا جسے حضور نے بنایا تھا، ماں دایا بھائی نہیں تھا، ایک مدینے میں پیدا ہونے والا، ایک مکے میں پیدا ہونے والا، مدینے والا، وہاں کا رہائشی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی زمین ہے، مکے سے آنے والا بے یار و مددگار ہے۔ حضور نے ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کو پکڑا، فرمایا اے انصاری یہ تیرا بھائی ہے۔ پھر اللہ کی قسم آج سگا بھائی بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا جو اس انصاری بھائی نے مہاجر کو بھائی بنانے کا حق ادا کیا تھا۔ آگ دیو سبحان اللہ، یا تو چپ رو یا سارے آکھو اوکے آ دیو، بھیڑے بولنا چپ چنگی نہیں ہوندی، چنگا بولو نا، آکھو سبحان اللہ۔ ویسے معمول بنانا چاہیے، معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ کیا کہنے، وہ
ہر مرید کو بیعت کے وقت یہ تلقین فرماتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ورے اپنے دل تے خیال رکھا جو میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بہت مزہ ہے اس میں۔ شاہ پور کے گلاب جامن بڑے مزدار ہوتے ہیں، کھائے نہیں کبھی؟ اور نہیں منگتے بھائی اللہ کرے تو کھاندے رہو، دسو تو صحیح کبھی کھا دے نہیں؟ اور امبالہ شہر کے سائیں توکل شاہ تھے، وہ کہتے تھے بھائی بھائی جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور کہتے خدا کی قسم سچ مچ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کسی سے محبت کر کے تو دیکھو، جب کسی کے محبوب کا ذکر ہو بغیر اختیار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، اور کسی کے سامنے کسی کے محبوب کا نام تو لو پھر اس کا چہرہ پڑھو، پتہ چل جائے گا محبت ہے کہ نہیں۔ ہم بھی ایسے ہو جائیں گلاب جامن کھا کے ہمارا منہ اتنا میٹھا نہ ہو جتنا اللہ کہنے سے میٹھا ہو۔ آخریہ کو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جنت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ حدیث میں ہے معراج کی رات حضور کو فرمایا گیا کہ میں نے آپ کی امت کی جنت دیکھی ہے، زمین زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے بیدان، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے باغات، اس کے درخت سبحان اللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، لا الہ الا اللہ ہیں، اللہ اکبر ہیں۔ ایک اور بات سنا دوں دوستو، یار تھکے بیٹھے میرے خیال میں انجی لگتا پہ چاہ مل سی انشاءاللہ تو پہلے چارنا لے لے اور چاہ دے خیال ہو گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں ہمارے بزرگوں میں سے بہت اللہ والے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، پتہ ہے آپ کو؟ تو ان کے انتقال سے پہلے کسی شخص کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے فرمایا کہ فضل الرحیم سے کہہ دو کہ آپ کا بھیجا ہوا ہدیہ مجھے روزانہ پہنچتا ہے۔ تو ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں روزانہ 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب صرف اور صرف حضور کی ذات کو بخشتا ہوں، روزانہ بلا ناغہ۔ اب پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو میں بہت حیران ہو سن کے، ہم بھی معمول بنا سکتے ہیں کیا؟ 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ، اور حضور خوش ہو جائیں، پھر سلام بھی آئے اور یہ بھی آئے ہمیں آپ کا ہدیہ مل گیا ہے، مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ کا سجن ہو، ہے کوئی سجن چلا گیا وہ دور یاروں والا سجنوں والا، کوئی دل میں بسا ہوا ہو، آپ اس کو اس کا من پسند تحفہ بھیجیں، اور پیغام آئے سجن کا کہ جناب سن تو آڈا تحفہ مل گیا ہے، مزہ آسی کے نہ آسی؟ تو خیر میرے دوستو، نسبت کی بات کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے بھائی بنایا، سعد بن ربی مکی انصاری صحابی ہیں، مالدار ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہیں۔ حضور نے فرمایا سعد یہ تمہارا بھائی ہے، توجہ ہے آپ کی، سنیے گا، گھر لے گئے۔ اس وقت میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ سعد کہتے ہیں عبد الرحمن کو، میں اس کی ترجمانی کرتا ہوں، عبد الرحمن ایک بھائی ماں جایا ہوتا ہے اور ایک بھائی نبی بنایا ہوتا ہے، تم میرے ماں جائے بھائی تو نہیں ہو، تم میرے نبی بنائے بھائی ہو۔ بولو میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، دونوں کو پردہ کا حکم نہیں تھا، جو ان 2 میں سے
تمہیں پسند آئے مجھے بتا دینا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اسے شادی کر لینا۔ بھائی ہے، بھائی ہے، حضور کے بنائے ہوئے، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں، حضور سے پڑھتے ہیں قرآن بھی حدیث بھی۔ دوسری بات، اتنی میری زمین ہے، اتنا میرا کاروبار ہے، آؤ چلتے ہیں، آدھا تمہارے نام آدھا میرا، کوئی ہوتا ہم جیسا؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ میں ترجمانی کرتا ہوں عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے، الفاظ تو میرے ہیں۔ انہوں نے کہا سعد بھائی، سعد بھائی، بارک اللہ فی اہلکا و مالکا، اللہ تیری بیویوں میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تو نے تو آج میرے مصطفیٰ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے ہیں، میں تو سال ہر سال سے نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے کسی کے سہارے زندگی گزارنا نہیں سکھایا، اس نے تو اوروں کا سہارا بن کے جینا سکھایا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، تمہارا مال تمہیں مبارک، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، میں اپنے سہارے اپنی زندگی بھی جیوں گا، اوروں کا بھی سہارا بنوں گا۔ پھر آپ جانتے ہیں جب مالدار صحابہ کی لسٹ بنتی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کا نام اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ نسبت ہے ہماری، پہلی نسبت کلمے کی نسبت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا ماشاءاللہ، یہ کیا کہتے ہیں بھائی، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور کوشش کر کے کلمہ پڑھ بھی دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کی نسبت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتنی پیاری بات ہے خدا کی۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ قرآنی اسلوب ہے، قرآنی اسلوب ہے، دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ داعی کو وہ بات کرنی چاہیے جو دونوں میں قدر مشترک ہے۔ چھوڑو اختلافی باتیں، ذرا ذرا سی بات پہ 1.5 انچ کی مسجدیں بنانے والوں، ذرا ذرا سی بات پہ امت میں تفریقہ ڈالنے والوں، آؤ آج میں تمہیں اتحاد امت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نبی نے لڑنے والوں کو جوڑا تھا، بگڑنے والوں کو سنوارا تھا، اور آپس میں شیر و شکر کر کے بھائی بھائی بنا کے دکھا دیا تھا۔ یہ نسبت ہے، ہمارا نبی ایک ہے، یہ نسبت ہے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نسبت ہے، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَمِمَّا زَادَنِي عَجَبًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَتَى السُّرَيَّا دُخُولِي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا۔ دو چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں، کتنی؟ دو چیزیں، کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے میرے طلبے زمین پہ نہیں ٹکتے، میں تو سریا سے اونچا ہو جاتا ہوں۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، اے اللہ پہلی چیز آپ نے یا عبادی، او میرے بندو کہہ کے مجھے بھی اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ وَأَنْ سَيَّرْتَ احمد علی نبیہ، اور دوسری بات کہ آپ نے اپنے محبوب کو ہمارا نبی اور پیغمبر بنا دیا۔ یہ نسبت بڑی اونچی نسبت ہے، خدا کی قسم ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اس نسبت سے ہمیں بہت سی نسبتیں ملی ہیں۔ قرآن کہاں سے ملا ہے ہمیں؟ حضور سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ نے باقی کتابیں لکھ کے بھیجی ہیں، قرآن نہیں لکھا ہے، قرآن سینے میں اتارا ہے۔ پھر سنتے جائیے، رجب کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی جماعت میں سے منتخب کیا تھا۔ منتخب نہیں کرتے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ابھی گشت پہ جائیں گے بھائی، قاضی آفتاب صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی جماعت میں سے کچھ کو منتخب کیا، رب بھیج رہا ہے
جبریل لے کے آ رہا ہے، اتر میرے سینے پہ رہا ہے، اب تمہارے ہاتھوں سے قرآن لکھوایا جائے گا۔ ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مظلوم صحابی ہے بیچارہ، جب معاویہ کا نام لیتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے بڑوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ او معاویہ تو کہے معاویہ تین کو موت پوندی ہے، کیا ہے معاویہ کو کہ یزید دا ابا معاویہ کہ بعد قابیل دا ابا آدم علیہ السلام۔ قابیل قاتل کوئی نہ، پنجابی سمجھتے ہو نا؟ ہاں بڑے آئے لکھنؤ دے، سمجھتے ہو نا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہیں تھا۔ اگر برے بیٹے کا باپ ہونا غلط ہے پھر آدم نبی کو کیا کہو گے اور نوح نبی کو کیا کہو گے؟ تمہیں یزید نظر آتا ہے، تمہیں معاویہ کی خدمات نظر نہیں آتی ہیں؟ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ معاویہ علیہ السلام کے حوالے کیا ہے۔ کیا کیا معاویہ نے؟ پڑھ حالات، اور معاویہ کے وہ ہاتھ ہے، نبوت نے جن ہاتھوں سے قرآن لکھوایا ہے۔ آج تو قرآن کا حافظ بن کے حافظ کہلاتا ہے، تقریبات کرتا ہے، کئی دستار بندیاں ہوتی ہیں، یہ بھول جاتا ہے یہ قرآن لکھنے والا معاویہ بن ابی سفیان بھی تھا۔ اور یاد رکھنا دنیا بھر کے ولی اکٹھے ہو جائیں، میں گیا ہوں بغداد شریف میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے مزار پہ رحمہ اللہ تعالی۔ میں گیا ہوں اجمیر شریف میں گیا ہوں سرہند شریف میں۔ ساری دنیا پیر عبد القادر جیلانی بن جائے، ساری دنیا علی حجویری بن جائے، ساری دنیا خواجہ مسعود بن جائے، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں صحابی کی قدر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج جو قرآن کی تقریب میں آئے ہو، اپنے سینے کو حضرت معاویہ کے بارے میں صاف کر کے جانا، کوئی بغض نہیں۔ ہاں ہوتا ہے، حضرت توصیف فرما رہے تھے کوئی بچڑا برا نکل آتا ہے اس نو کر کے بڑیا نو تو کچھ نہیں رکھ دے ہو۔ پھر میرے دوستو ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے کریں صحابہ کے بارے میں، وہ صحیح تھا وہ غلط تھا۔ کبھی اپنے دادے کے بارے میں کہا ہے میرا دادا غلط تھا میرے دادے کا بھائی صحیح تھا؟ بولو نا یار، نہیں سمجھے میرے خیال۔ تو اس واسطے اپنی زبانوں کو، ایک عجیب بات لکھی ہے علماء نے، توجہ سے سنیے گا، بات آگی ہے تو پھر ہو جائے، چنگی گل ہے کہ بری گل ہے، قرآن کی نسبت سے بات ہے۔ لکھتے ہیں توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری تلواریں صحابہ کے خلاف اٹھتی، لہذا آج ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف بولنے سے بچائیں۔ تو سبھی کنڈے کھاندے ہو؟ کنڈے چلو کنڈو ہوئے، کنڈے کھانا لینا ہے، کھاندے ہو کنڈے؟ کھاندے تو ہو سن بچپن چ، ہوں بولتے نہیں، ہوں میں کسے نال لواں، ویکھی نہیں کوئی نہیں، دسو بھائی بائی رجب کے کنڈے کو نہیں کھاتے؟ اے کھاندے بیٹھے نہیں کھاندے، بچے تو نہیں کھاندے، بچے دے پیو کھاندے۔ یہ 22 رجب کو نہ امام زین العابدین کی پیدائش ہے نہ ان کی وفات ہے۔ اگر 22 رجب کو ہے تو حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے۔ کیا کہا تھا؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ بہت کمزوری ہوتی ہے، بہت بڑی ناقدری ہوتی ہے کہ کسی کی موت پہ خوشی منائی جائے۔ یہ گونڈے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات پہ خوشی کا اظہار ہے۔ وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی نہ کنڈا کھائیں گے، نہ کھلائیں گے، نہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ
اللہ کے فضل سے آج تک ہم نے کنڈے کی شکل نہیں دیکھی، الحمدللہ۔ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیا ہو سی کوڑ تنا مارو، جنہیں دیکھیا او تاکہ دیکھیا ہو سی، کیوں جی؟ تو میرے دوستو، نسبت کی بات ہو رہی تھی، حضور سے بھی نسبت ہوئی ہے، خدا کی قسم کیا سے کیا کر دیا۔ شیخ سعدی بڑا دانا آدمی تھا، جہاں دیدہ شخص تھا، ان کے مزار پہ بھی جانا ہوا شیراز میں، ایران میں۔ یہ لکھتے ہیں میں جا رہا تھا، نسبت سے بات سنیے، میں نے ایک مٹی دیکھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے تو ساون سے خوشبو نہیں آتی، تمہاری مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ آندھی ہے خوشبو ساون ہے تو بولو۔ تو میں نے اس سے پوچھا مٹی کو کہ تو کیا چیز ہے، خوشبو اور تر سے؟ تو مٹی ہے کہ اور چیز ہے؟ تو مٹی بولی، سعدی نے اس کی بول کو شعر میں نقل کر دیا، کہنے لگے بگفتہ من گلے ناچیز مودم ولیکن مدت باد النشستم جمال ہم نشی در من اصل کر وگرنہ من ہوا خاتم کے ہستم۔ کہ سعدی میں مٹی ہی ہوں، تم نے صحیح دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے مجھے پھول سے نسبت حاصل ہو گئی تھی، میں ایک عرصہ پھول کے ساتھ رہی، پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی، اب جو تمہیں مجھ سے خوشبو آ رہی ہے پھول کی مجھ سے رہی ہے۔ حافظو، آپ نے ایک عرصہ قرآن کی مجلس میں گزارا ہے، صبح قرآن، شام قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، تم اٹھتے تھے قرآن کھولتے تھے، رات کو سوتے تھے قرآن بند کرتے تھے، اب اللہ نے قرآن آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن نے آپ کے سینے کو حضور کے سینے سے ملا دیا ہے۔ یہ تار نظر آتی ہے بجلی کی، نیٹ کی، لیکن یہ نور کی تار نظر نہیں آتی۔ ہمارا عقیدہ ہے گنبد خضرا کے نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا مبارک سینہ جو اللہ نے علم سے اور حلم سے کھولا تھا، آج اس سینے میں وہ سب کچھ موجود ہے جو رب نے رکھا تھا۔ حضور کے سینے میں رب کی معرفت کا نور ہے کہ نہیں؟ بولو یار، آج بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کا نور ہے کہ نہیں؟ لیجئے، تعلیم القرآن نے، مدرسے نے، حضرات نے آپ کے ساتھ ایسا کرم کیا، آپ کو یہاں 2-2.5 سال میں کنیکشن جوڑ دیا، آپ کے سینے میں وہ نور بھر دیا ہے جس کا مرکز آج بھی گنبد خضرا میں حضور کا سینہ ہے۔ اس کی یاد رکھیے گا، اس کو پڑھتے رہیے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، یہ نسبت قائم رہنے والی ہیں، سب نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایف اے ایم اے بی اے کیے، ایم اے ایم اے، ہمارے ابا جی کہتے تھے بی اے کیے، ایم اے ایم اے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایم بی بی ایس، کوئی کہتا ہے ایم بی بی ایس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایم بی بی ایس میاں بیوی بچوں سمیت، ایم بی بی ایس میاں بیوی بچوں سمیت، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی نسبت قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اللہ کہے گا زمین خیال کرنا تو ہر چیز کو مٹی بناتی ہے، یہ جو آ رہا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، بے حرمتی نہیں کرنی، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، پھر محشر ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، اللہ کہے گا اور آنکھوں میں قرآن سنا، قرآن پڑھدا جا، جنت چڑھدا جا۔ اللہ ماں باپ کو بلا کے دستار بندی کرے گا، نور کے تاجوں سے جنت بھیج دے گا۔ 10 لوگ خاندان کے جن پہ جہنم واجب ہوگی، اللہ آپ کی نسبت سے، قرآن کے نور کی نسبت سے خاندان کے 10 بندوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ کتنے حافظ ہوئے ہیں؟ 12 دونی 24 تاج تیار ہو گئے، 24 تاج، ایک تواڈے ابے اور واسطے تے دوجا تواڈی اماں اور واسطے۔ منڈی بہت دیر کے ایک بچہ تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، شام کو گھر آتا، ماں سے کہتا اپنی زبان میں، کہتا اماں تاج دو پانا ہے جب میں پہنوں تو تاج تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، یہ بہاریں باقی رہیں،
یہ سلسلے قائم رہیں، صبح قیامت تک اس مدرسے کا فیض پورے علاقے میں گونجتا رہے۔ کیونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے، میں حضرات کی محبت میں حاضر ہو گیا، شاید کوئی اور جگہ ہوتی کہ میں معذرت کر لیتا، معذرت نہیں کر سکا کیونکہ یہ حضرات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔